امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو سفر پیش آیا، دوسری تمہیدی بات، یہ سفر خواب میں نہیں ہوا، خواب میں نہیں ہوا، خواب میں تو معراج ہوتا رہتا ہے، ہر نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، خواب میں مختلف انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مناظر دکھائے، لیکن یہ سفر معراج یہ خواب میں نہیں ہوا، یہ عالم بیداری میں ہوا ہے۔ سفر معراج کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ قرآن کریم نے دو جگہ پر دو معراج کے سفر کے الگ الگ حصے ذکر کیے ہیں، اور اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے اور ایک حصہ زمین سے آسمانوں کی سیر ہے۔ یہ جو زمینی سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اسرا۔ قرآن کریم کی جس سورت میں اس سفر کا ذکر آیا ہے اس سورت کے دو نام ہیں، ایک نام سورہ بنی اسرائیل ہے، دوسرا نام سورۃ الاسراء ہے۔ 15واں پارہ بالکل شروع، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ معراج کا پہلا حصہ زمینی سفر۔ دوسرا حصہ جو بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی طرف آپ کو اللہ رب العزت نے بلند سے بلند کیا، وہ سورۃ النجم 27واں پارہ، اس پہ پھر معراج کا دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے عروج، بلندی، رفعت۔